السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خطاب محترم پروفیسر عبد الرزاق ساجد حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب آف فیصل آباد نے الکریمیہ ٹرسٹ کے زیر انتظام 6 اگست 2013 کو 13ویں سالانہ تعلیم و تزکیہ کورس میں کیا، جس کا عنوان ہے لفظ انشاء اللہ اور ہمارے رویے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ ہمارے وجود کو ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور اس میں جتنے بھی ارادے موجود ہیں، اگر یہ سب کچھ ملا ہے تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ملا ہے۔ دنیا کے سارے ارادے پابند ہیں اللہ رب العزت کے ارادے کے۔ ایک مومن کا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو ہوا ہے، وہ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوا ہے۔ ما شاء اللہ کان، جو رب نے چاہا وہ ہو گیا، اور وما لم یشاء لم یکن، جو رب نے نہیں چاہا، ساری دنیا نے بھی چاہا ہو اور اللہ نے اسے نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہو تو وہ نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کائنات کی ہر مشیت کے اوپر، ہر چیز کے معاملے کے اوپر اگر کلی طاقت، قوت ہے، قدرت کاملہ ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ انسان تدبیر کر سکتا ہے، الانسان یدبر، اور تدبیر کرنے کے لیے اللہ نے اسے بڑے رنگ اور ڈھنگ دیے ہیں۔ اس کی ساری تدبیریں، سارے رنگ اور ڈھنگ اس وقت جواب دے سکتے ہیں واللہ یقدر، جب اللہ کی تقدیر اس کے برعکس ہو یا اس کے مقابلے میں ہو۔ بندہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے، تدبیر کے اوپر تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے کہ تو کیا سوچ رہا ہے، ہونے والا کیا ہے، تو کیا کرنے جا رہا ہے اور ہو کیا جانا ہے، یہ چیزیں انسان نہیں جانتا۔ اور اس بات کی گواہی اس شخص نے دی جسے اسد اللہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم،
اللہ کی پہچان تو پہلے بھی بڑی ہے. اللہ کی معرفت علی کو بہت تھی، العلیو کو بہت پہچانتا تھا، لیکن صحیح پہچان تب ہوئی کہ جب علی جیسے مضبوط، کڑیل اور فیصلہ کرنے والے انسان کے فیصلوں کے سامنے اللہ رب العزت کے فیصلے غالب آ جاتے اور علی کی سوچ دھری کی دھری رہ جاتی اور کیے ہوئے پختہ عزم ٹوٹ جاتے. تو ان پختہ ارادوں کو توڑنے والا کون ہے؟ اسے اللہ کہتے ہیں. بھائیو، اسی طرح وَمَا تَشَاءُونَ، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر اللہ نہ چاہے تو بندے کی چاہت کی کوئی ویلیو نہیں. اور پھر من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کا ارادہ اور چاہت ہے تو دنیا کے بعد آخرت میں سب سے بڑا عمل جسے شفاعت کا عمل اور مرحلہ کہتے ہیں، اگر اللہ کا ارادہ، حکم اور اذن نہیں تو وہ بھی نہیں ہونے والا ہے. یہ بنیاد اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کے بعد ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ ارادہ اللہ کا دو طرح کا ہے. ایک وہ ارادہ، وہ چیز جو اللہ چاہتے ہیں کہ ہو، اللہ کو پسند ہے اور اللہ اس چیز کا ہونا ہمارے لیے بھی پسند فرماتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہوا ہوتا ہے. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ ہم سچ بولیں، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ ہم احسان کریں، اللہ کو بھلا لگتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ساری موتی اور فرما بردار بن جائے. یہ اللہ کی چاہت ہے. لیکن ایسے ہوا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے. نہ ہونے کی وجہ انسان کو دیا ہوا اختیار ہے. تو اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ جو اللہ نے چاہا ہے وہ ہوا کیوں نہیں. یہاں اللہ نے چاہا ہے، چاہت ہے کہ ہو جائے، لیکن اختیار مجھے اور آپ کو دے دیا ہے تاکہ ہمارے حق میں دلیل جائے یا ہمارے خلاف جائے ہم اللہ کے اوپر کوئی حجت قائم نہیں کر سکے. اور دوسرا وہ کام ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ وہ کام ہو، لیکن پھر بھی وہ کام ہو رہا ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں شرک ہو، اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ دنیا میں کفر ہو. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ظلم، جور و تعدی ہو، لیکن پھر بھی وہ کام ہو رہا ہے. ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ بھی اللہ نے انسان کو دیا ہے، اختیار جو دیا ہے اسے وہ استعمال کر کے وہ چلا رہا ہے. تو یہ فرق ذہن میں رکھیے گا اور پھر تقدیر کو ذہن میں لائیے کہ اللہ تعالی کسی بندے کے مقدر میں جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، لیکن اسے جو اختیار دیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اپنی نصیب کو بد نصیبی میں بدل دے یا بد نصیبی کو نصیب میں بدل دے، یہ اس کا اختیار ہے. اس کے بعد گفتگو کا اگلا نقطہ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے، اگر اللہ نے نہیں چاہا، دنیا کی کوئی ہستی چاہتی رہے، کائنات کا کوئی شخص، کوئی ذات وہ کام کہہ دے تو وہ کام نہیں ہونے والا، وہ کام نہیں ہونے والا. وجہ کہ اللہ تعالی نے کسی بھی شکل میں جب اپنے فیصلے کو غالب رکھا ہے، دوسرا کوئی اس کے اوپر غلبہ دکھائے تو نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کہتا ہے، سورۃ الکہف ہے، آیت نمبر 23 اور 24 ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کہ آپ کبھی بھی ایسی کوئی بات نہ کریں
किसी भी काम के मुआमले में इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, कि मैं इसे कल करूंगा। और कल अगला दिन भी होता है, अगला पल और अगला लम्हा भी होता है कि ये काम मैं कल करूंगा। आप कभी भी ये जुमला ना बोले इल्ला कि आप उसके साथ इस्तिस्ना लेके आए, इल्ला अय्यशा अल्लाह, कि मेरे रब ने अगर चाहा तो ये काम मैं कल करूंगा। इंशाअल्लाह ये मुआमला फुला वक्त जो है कर दिया जाएगा, इंशाअल्लाह ये चीज फुला मौके के ऊपर जो है आपको पेश कर दी जाएगी। तो अल्लाह ताला ने हमें अदब सिखाया है कि हमने तुम्हें इरादा दिया है, हमने तुम्हें ताकत कुव्वत और हिम्मत दी है, हमने तुम्हें इख्तियार दिया है, लेकिन तुम्हारे इख्तियार का दायरा कार यह है कि मुस्तकबिल के हवाले से जो भी करना चाहो, जो भी कहना चाहो या बताना चाहो, तो उसके साथ इंशाअल्लाह लगा लो। अब ये इंशाअल्लाह क्या है? इसके साथ हमारे रवैये, सबसे पहला रवैया मैं कातिब, लिखने वाले या खत्तात लोग या जो हमारे पेंटर्स हैं उनका लाना चाह रहा हूं। और ये गलती और ये सेहत पे मबनी दो रवैये हैं। पहला रवैया कि इसे गलत लिखा जाता है और पूरी की पूरी कौम इश्तिहारों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, आम पेपरों कागजों के ऊपर अपनी तहरीरों में लफ्ज़े इंशाअल्लाह को इस कदर गलत लिखती है कि उसके मानी टोटली तब्दील हो जाते हैं। और वो लिखने का अंदाज है कि हमजा या अलिफ जो है, इसे लिखने के बाद नून को शीन के साथ मिला दिया जाता है, शीन के बाद अलिफ है और फिर हमजा लिखा जाता है। आपने इंशाअल्लाह का लफ्ज अक्सर ऐसे देखा होगा कि नून के साथ शीन मिली हुई है और शीन को नून से मिला के तो यह लफ्ज बन जाता है इंशाअल्लाह। इंशाउन ये मस्दर, और इंशा का माना किसी चीज का बना हुआ होना होता है। जैसे आप लफ्ज इंशाइया बोलते हैं, या इससे मुराद कभी ग्रामर होती है, या इससे मुराद कभी हमारी जुबान से निकला हुआ जुमला होता है, या इससे मुराद जो है वो अमर और नही और इस तरह के लवाजिमात हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के मुआमलात का करना ये एक और चीज हो जाती है। अल्लाह की जो है तखलीक, माना बदल जाता है। अब सही क्या है, लिखा कैसे जाए? तो सारे भाई बहनें, बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे नोट कर लें कि ये लिखते हुए आप इन अलग से लिखेंगे। हमजा और नून ये इन शर्तिया है, ये शर्त के मानी में है इन, अगर। और शाह ये माजी का सीगा है और फेल है जिसका माना है चाहा। शाह चाहा। और लफ्ज जलाला अल्लाह बतौर फाइल आ रहा है कि अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा, तो आप जब भी इसे लिखें, आइंदा इंशाअल्लाह के साथ, इस लफ्ज के साथ हमारा रवैया सही होना चाहिए और लिखते हुए इन अलग लिखा जाए, शाह अलग लिखा जाए और अल्लाह अलग से लिखा जाए, ताकि इसके सही मानी जो हैं वो अदा हो पाए। जब हमने ये दो रवैये पढ़ लिए लिखने के हवाले से, जो सही है वो भी देखा, जो गलत है हमने वो भी देखा, अब आते हैं कि इंशाअल्लाह अगर दुनिया का कोई बड़े से बड़ा इंसान
یہ لفظ نہیں کہتا اور کوئی کام کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے، اللہ کی مرضی ہے وہ کام ہونے دے یا نہ ہونے دے۔ اس کی زندہ دلیل یہی آیت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سوال آتا ہے اور لوگ آ کے آپ سے پوچھا کرتے تھے۔ قرآن مجید اس کو اس تعبیر سے ہمارے سامنے رکھتا ہے، یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اب جو لوگ سوال پوچھتے ہیں ان کے جواب اللہ تعالی آسمان سے نازل فرماتے ہیں۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محبوب نے تو وہی بولنی ہوتی ہے۔ اب وہی آئی، پوچھا گیا یسألونک عن الاہلہ، بتائیے چاند کیا ہے؟ یہ پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتے ہوتے آدھا ہو جاتا ہے، پھر مکمل بدر بنتا ہے، بدر بننے کے بعد یہ پھر گھٹتے 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 ہلال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا محبوب ان کو بتاؤ ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے توقیت اور گھڑی کا کام دیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یسألونک عن المحیض، یہ خواتین کا جو معاملہ ہے، یہ خاص ایام، یہ محیض کیا ہے؟ محبوب ان کو بتاؤ کہ یہ تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، یہ ایک ٹینشن ہے۔ اب اسی طرح سوال کیا گیا یسألونک عن الروح، محبوب یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب اللہ کا جواب کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، محبوب ان کو کہہ دو کہ روح اللہ کا سیکرٹ ہے، اللہ کسی کو نہیں بتانے والے۔ اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بتایا، ملک مقرب کو نہیں بتایا، کسی نبی پیغمبر اور رسول کو نہیں بتایا۔ قل الروح من امر ربی، اور یہ اللہ کا سیکرٹ اللہ اپنے پاس بطور سیکرٹ رکھ رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں بتا رہے۔ تو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا، جواب دینا ہے کہ نہیں دینا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سائل آتا ہے، کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عام روٹین میں جیسے چل رہا تھا کہہ دیا کہ کل آنا، کل آنا، میں تمہیں بتا دوں، وہی آئے گی کل بتا دوں۔ اب وہی کا بھیجنا نہ بھیجنا، اس کا تعین اور اس کی توقیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کا جو عرصہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فترۃ الوحی، کہ درمیان میں گیپ آ گیا تھا، وحی آنا رک گئی تھی۔ اب یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ایک وحی اور دوسری وحی کے درمیان کتنا وقت ہے، یہ کسی کی ڈیمانڈ اور چاہت پہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی، مشیت اور ارادے پہ ہے۔ محبوب نے کہا کل آنا، وہ کل آیا اور پوچھا، وہی نہیں آئی، جواب نہیں ملا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پریشان ہے، کہا ابھی نہیں، کل آنا۔ یہ کل 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 کرتے 15 دن بیتتے ہیں، آسمان سے اللہ وحی اتار دیتے ہیں رہنمائی کے طور پہ، دلالت کے طور پہ۔ آسمان سے رب کے قرآن کی آیت اتر کے محبوب کو یہ ادب سکھاتی ہے کہ ہمارے محبوب کوئی بھی کام ہو، کوئی معاملہ ہو اور آپ نے وہ کرنا ہے تو کل کے حوالے سے کہی جانے والی بات کو انشاءاللہ کے لفظ کے ساتھ مستثنا کر دیا کرو۔ اور یہ بات ایک اور مقام پہ بھی نظر آتی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب حج یا عمرے کی نیت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ احرام باندھا ہوا ہو تو اس کی پابندیاں ہوتی ہیں، اور اللہ نہ کرے رستے میں کوئی مسئلہ بن جائے، باندھا ہوا احرام اگر کھولنا پڑ جائے تو دم پڑتا ہے۔ لیکن اگر شروع میں اسے مستثنا کر لیا گیا، قید لگا دی گئی،
इन हबसनी हाबिसुन फमहिल्ली हैतु हबस्तनी, अगर मुझे किसी रोकने वाले ने रोक लिया, अगर कोई चीज मेरे लिए रुकावट बन गई, अगर रास्ते में कोई मसला खड़ा हो गया, फमहिल्ली हैतु हबस्तनी, अल्लाह तो जहां मुझे कोई रुकावट रोकेगी या तू मेरे लिए कोई रास्ते में कोई मसला बनता है तो अल्लाह मैं वहीं पे अपना एहराम खोल दूंगा, मेरे ऊपर कोई दम नहीं। तो यहां यह शर्त लगा लेना और इस्तिस्ना कर लेना, उसे अल्लाह के इरादे से जोड़ देना, अपने इरादे को रब के इरादे के ताबे कर देना, यही एक मोमिन की शान है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज हमारे अंदर यह लफ्ज जिंदा है। लेकिन जिस दर्द के साथ आज के इस मौजू को रखा गया कि लफ्ज इंशाअल्लाह और हमारे रवैये क्या हैं, इन्हें पढ़ा जाए, तो मैंने जब सर्वे किया, इस लफ्ज को देख के, इस मौजू को देख के दुनिया के मुआमलात को देखा तो मेरे सामने 3 रवैये आए। पहला रवैया कि जो लोग जिंदगी भर कभी इंशाअल्लाह कहते ही नहीं है, वो लोग जो इंशाअल्लाह कहते ही नहीं, वजह या तो उन लोगों को पता ही नहीं कि इंशाअल्लाह कहा जाता है, इसका शरई हुक्म क्या है और इसकी पाबंदी क्या है, या फिर उन्हें पता होता है लेकिन वो अमदन कहना गवारा ही नहीं करते, पता है लेकिन जानबूझ के नहीं कहते। दूसरा रवैया उन लोगों का है कि जिन्हें पता है कि कोई काम करने से पहले इंशाअल्लाह कहना चाहिए, यह जरूरी है, यह एक इस्लामी अदब है और हमारी जिंदगी और मुस्तकबिल से वाबस्ता कुरानी तालीम है, लेकिन वो बेचारे भूल जाते हैं। तो ये निस्यान की वजह से या भूल चूक की वजह से वो ये जुमला नहीं कह पाते। भाइयों, तीसरा रवैया उन लोगों का है कि जो इंशाअल्लाह का इस्तेमाल करते हैं और कसरत से करते हैं। हर जुमले में, हर लफ्ज में, हर कलाम में, हर बात में, हर वादे में, हर इरादे में इंशाअल्लाह बोला जाता है। तो ये बोलने वाले फिर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। पहले नंबर पे वो लोग हैं कि जो इंशाअल्लाह बहुत सोच समझ के कहते हैं, बहुत ही नाप तोल के कहते हैं, उनका इखलास भी होता है, ईमान भी होता है कि अगर रब चाहे तो होगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मैं इरादा पुख्ता कर रहा हूं, करने की नीयत से कर रहा हूं, अपनी तरफ से सारा जोर लगा दूंगा, अपनी तरफ से पूरी मेहनत, पूरी कावश, जिद्दोजहद, पूरी साई पहम और मुसलसल कावश करूंगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने ना चाहा तो यह एक अलग मजबूरी है, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये लोग भी हमारे मुआशरे के अंदर हैं, मगर बहुत थोड़े। और कहने वाले, इनकी दूसरी कैटेगरी, दूसरा ग्रुप और दूसरा मजमुआ जो ज्यादा है, जो आज देखने में मिल रहा है और जिन्होंने इस लफ्ज को मजाक बना लिया है, इस्तेहजा के तौर पे इस्तेमाल करने लगे हैं और इस लफ्ज का सहारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगर जी आज मेरा मशवरा है कि इनको सोने दें, अगर रब ने चाहा तो हम जगा लेंगे। जी हजरात, मैंने इंशाअल्लाह कह दिया है। अब आपका और मेरा रवैया क्या है? यकीनन नींद का गलबा हमारे साथ है, वक्त भी कुछ ऐसा है, कुर्बानी भी बहुत बड़ी है, कोई आपको जबरदस्ती लेके भी नहीं आया। तो जब सारे इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ तशरीफ लाए हैं तो थोड़ी सी कावश करें, अल्लाह हमारा साथ देने वाला है। तो ये जो रवैया आखिरी रवैया है कि जो इंशाअल्लाह कहते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं, और बल्कि एक लफ्ज को, इसी लफ्ज को मैंने 3-3 बार भी कहते देखा है और बड़े स्टाइल के साथ।
نہیں پاجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تسی تشریف لے آئے بس فکر چڑھ دو انشاءاللہ 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 کم ہویا لو. تو یہ انشاءاللہ ویسے ہی ہے جیسے عربیوں کا واللہ باللہ تاللہ ہوتا ہے. واللہ باللہ تاللہ یہ تینوں قسم کے لفظ ہیں, حلفیہ بیان ہے. لیکن جب کوئی کام نہ کرنا ہو, دھوکہ دینا ہو, فراڈ کرنا ہو, جھوٹ بولنا ہو, استہزاء کرنا ہو اور ٹھٹھا کرنا ہو, آدمی کو بے وقوف بنانا ہو اور اس کو جو ہے خالی موڑنا ہو یا اس کو لٹکانا مقصد ہو, تو پھر ہم اس لفظ کو بطور مذاق انسانیت کے ساتھ بھی اور اللہ کی ذات کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں. اور اس میں ہم نہیں دیکھتے کہ کیا ہے, بس موقع گزر جائے, وقت گزر جائے, یہ ٹل جائے, میرے سے جو ہے یہ ایک بار ہٹے تو صحیح, اگلے وقت کو پھر ہم جو ہے سنبھال لیں گے اور دیکھ لیں گے. ان چیزوں کو جاننے کے بعد جو ہم نے بنیاد میں رکھا, آخری رویے کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں. بھائیو, جن احباب نے یہ لفظ انہیں پتہ ہی نہیں, ان کو ہم نے بتانا ہے. جنہیں پتہ نہیں ہے کہ استثناء کرتے ہیں انشاءاللہ کہتے ہیں, ہم ماشاءاللہ یہاں جتنے بھی احباب ہیں اگر ذمہ داری لے لیں, اگر ذمہ داری لے لیں, اور یہی شان ہوتی ہے کسی پروگرام کی کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنے 10 دوستوں کو یہ سبق آج پڑھا دینا ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے ارادے کو غالب کرتے ہوئے, اپنے ارادے کو مغلوب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ کا لفظ بولتے ہیں, اور بولنے میں اخلاص ہونا چاہیے. اگر بھول جائیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, تو پھر جب یاد آئے تو اس کو ذکر کر دینا چاہیے. تو اس چیز کو جب ہم آگے پھیلائیں گے تو انشاءاللہ جنہیں نہیں پتا انہیں پتا چل جائے گا. اور بھول کا علاج کیا ہے یہ بھی میں بتا دوں, شاید اس حال میں ایک بار ذکر کیا تھا ہم نے. میں نے مدینہ یونیورسٹی کے اپنے ایک استاذ کو, پروفیسر صاحب کو, گیٹ نمبر 3 سے جو باب الرحمہ کہلاتا ہے, نکل کے اپنے ساتھی کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا. جب یہ باب السلام تلک پہنچ گیا تو وہاں سے پھر واپس لوٹے, جوتا اتارا, مسجد میں داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد کیا ہے, انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر نکلے, جوتا اٹھایا, وہاں تک گئے, پھر واپس لوٹ آئے. مجھے یہ دیکھ کے بڑا عجیب لگا کہ پتہ نہیں استاد جی کو کیا ہوا ہے, پہلے تو ایسے نہیں ہوا, تو یہ کیا کر رہے ہیں, کبھی آ رہے ہیں, کبھی جا رہے ہیں, کبھی لوٹ رہے ہیں. تو میں آگے بڑا, سلام لیا اور پوچھا کہ سر یہ کیا مسئلہ ہے, کوئی پرابلم؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا استاد جی کوئی مسئلہ ہے, آپ پریشان ہیں, کبھی آپ باہر جاتے ہیں, کبھی اندر آتے ہیں, کبھی باہر جاتے ہیں, کبھی اندر آتے ہیں. تو کہنے لگے کہ ہاں, میں جب مسجد سے نکل رہا تھا تو میرے ذمے اللہ نے ایک احساس لگایا تھا کہ اس شعور کے ساتھ نکل کہ تو رب کے گھر سے الوداع ہو رہا ہے, الوداع ہوتے ہوئے گھر کے مالک سے بات چیت کر کے, ہیلو ہائے کر کے, سلام دعا کر کے, ان کے ذمے ایک کام لگا کے اللہم انی اسألک من فضلک, یہ کہہ کے نکلنا تھا. لیکن میرا ساتھ میں دوست تھا, کولیگ تھا, میں بات چیت کرتے ہوئے اللہ کا حق, مسجد کا حق, باہر نکلتے ہوئے اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کو بھول گیا اور میں نے اس کو ایزی لے لیا. تو میں آج اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ آج بھولا ہے تو 3 بار تجھ سے یہ کام کروا رہا ہوں, اگر آئندہ بھولا تو یہ کام تجھ سے زیادہ بار بھی کروایا جا سکتا ہے. تو جب بندہ اپنی ذمہ داری کو وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, اگر بات بھول گئی ہے تو ہم نے اس بھول کو مزید نہیں بھلا دینا اور کہنا کہ جی بھول ہو گئی ہے, چلے بھول چوک معاف ہوتی ہے, رفع عن امتی الخطأ والنسیان, بلکہ ہم نے اس کا علاج کرنا ہے. اور جب کوئی بھولنے کے مرض میں مبتلا ہو جائے, معجون لیتا ہے, پھکیاں لیتا ہے, دوا لیتا ہے, میڈیسن لیتا ہے, خمیرے لیتا ہے, تاکہ وہ دوبارہ بھولے نہیں.
تو ہم نے اس نسیان کو بھی اپنی یاد دہانی میں بدلنا ہے۔ اور تیسرا رویہ کہ جو لوگ کہتے ہیں مگر ٹرخانے کے لیے، کہتے ہیں مگر بہانے کے لیے، بولتے ہیں مگر جھوٹ کے لیے، کہتے ہیں مگر فراڈ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے رویوں کو پڑھیں۔ سب سے پہلے ہم نے چنا ہے دیندار لوگوں کو، کیونکہ یہ آئیڈیل لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا کی نظر میں ہیرو ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو اعتماد کی دنیا میں رہنے والے ان احباب کو میں صرف چند نمونے دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر اتفاقی کسی بھائی کے ساتھ یہ بات میچ کر جائے تو برا نہ مانے کہ میری مثال دی گئی ہے، یہ کردار ہیں ہمارے۔ مثلا ہم ارادہ کرتے ہیں، کہیں پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ ایک کاروان، ایک قافلہ چلا ہے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، ابلاغ کے لیے، تو کون کون بھائی جانا چاہتے ہیں؟ نام لکھوا دیں۔ کاغذ قلم پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اب اللہ کا کرنا ہوتا ہے کہ بھری مجلس میں کوئی نام نہیں لکھواتا، تو پھر ہم کہتے ہیں جی اچھا نہیں جانا، یہ تو ایک الگ بات ہے، ارادہ تو کر لو، ارادہ تو کر لیں، اب ارادے کا ثواب مل جائے گا۔ بھائی جب جانا نہیں تو ارادہ کیا؟ جب جانا نہیں تو ارادہ کیا؟ اب نام لکھوایا جاتا ہے، نام لکھ لیں جی، حامد صاحب جائیں گے، آگے لکھ دو انشاءاللہ، مانا کیا ہے نہیں جائیں گے۔ پتہ ہے دکاندار ہیں، پتہ ہے ٹیچر ہیں، پتہ ہے ان کی سرکاری جاب ہے، پتہ ہے یہ گھر کے اکیلے فرد ہیں، لیکن ارادہ اور آگے کیا لکھا جا رہا ہے جی انشاءاللہ، باقاعدہ چٹ پکڑی ہوتی ہے، نام لکھا جاتا ہے۔ تو بھائیو ایسے رویے سے بچو، ایسی تربیت اور ایسے معاملے سے بچنا چاہیے کہ جس میں بندو کو ان کو ترغیب دلانے کے لیے، ماشاءاللہ جی حامد صاحب نے لگا، احمد صاحب تسی، وہ بھی اٹھ کے کہہ دیتا جی لکھ دو انشاءاللہ، ہاں جی تسی لکھ دو جی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کل کی رات، جو ابھی ہماری آج کی رات گزر گئی ہے۔ اس رات میں ایک مسجد کے اندر یہ الماریاں لگنی تھی، ونڈوز جو ہیں یہ اے سی والی، تو اس کے ایک پورشن میں وہ کام رہتا تھا۔ تو احباب نے اعلان کیا کہ آدھی الماری کے پیسے کسی نے ذمہ لے لیے، باقی جو ہے وہ 1.5 الماری رہتی ہے، تو کچھ ساتھی مل کے نام لکھوا دیں۔ اب پہلے تو کوئی نہیں اٹھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک کارنر سے آواز آئی، جی میرا نام لکھ دیں، منہ نیچے ہے میرا نام لکھ دیں۔ پوچھا گیا نام، کہتے جی نام میں کیا رکھا ہے بس لکھ دیں ٹھیک ہے۔ آگے ہو کر کے جب نام پوچھا گیا تو نام لکھ دیا گیا۔ سائیڈ سے آواز آئی کہ یہ ساتھی 3 مہینے سے مختلف شعبوں میں نام لکھوا رہے ہیں لیکن کبھی کام نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، نام لکھوا جاتے، بعد میں رابطہ کرتے ہیں، وقتی طور پہ اشش ہو جاتی ہے، بلے بلے ہو جاتی ہے کہ ماشاءاللہ جی اشتیاق صاحب نے بڑے شوق سے نام لکھوایا ہے۔ یہ نام ضروری نہیں وہ ہو، میں نے مثال دی ہے، اشتیاق صاحب نے بڑے شوق سے نام لکھوایا ہے اور بڑا اونچی انشاءاللہ بولا ہے، لیکن مانا کیا ہے کہ جنہ کروڑ کے آخیا ہونا نہیں ہونا، یہ نہیں ہوگا۔ تو بھائیو غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نماز کا وعدہ لیا جاتا ہے، درس بڑا گرم ہوتا ہے، لوہا گرم کر لیا جاتا ہے، چوٹ لگا لی جاتی ہے، اور چوٹ جب لگتی ہے جذبات میں آ کے ہاں جی وعدہ کرو کون کون نماز پڑھے گا، ہاں جی انشاءاللہ۔ اب اندر من میں کیا چل رہا ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں دل کے معاملے اللہ جانتا ہے، لیکن جنہوں نے ہر مجلس میں آگے ہو کے انگلی کھڑی کر دینی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا لینا ہوتا ہے، انشاءاللہ بولنا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ پھر آگے جو ہے نظر نہیں آنا۔ اسی طریقے سے ایک اور دیکھا گیا ہے کہ داڑھی کے بارے میں علماء کو ماشاءاللہ ایک بڑا ہوتا ہے کہ آج میں نے ایسا لوہا گرم کرنا ہے کہ اندر سے کھینچ کے باہر نکال لینی ہے، اور اس کے لیے میں نے ساتھی تیار کر لینے ہیں۔
اور پھر تیار کیے جاتے ہیں. ہاتھ اٹھتا ہے جی انشاءاللہ. ایک انگلی کو اٹھتے ہوئے تقریباً مجھے 8واں سال ہے، میں دیکھ رہا ہوں ہر پروگرام میں جہاں کوئی خطیب داڑھی کا وعدہ لے لے وہ ہاتھ اٹھا ہوتا ہے، مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ چاہے. تو یہ مذاق، یہ استہزاء، یہ ٹھٹا. اسی طریقے سے جہاد، میں جہاد کروں گا، میں حق کا پرچار کروں گا، میں سچ بولوں گا، میں والدین کا فرما بردار بنوں گا، میں پیغمبر کی اتباع کروں گا، میں رب کی اطاعت کروں گا، میں سنت کا بول بالا کروں گا، میں حق کا لمبردار بنوں گا. آگے انشاءاللہ بڑی مضبوطی سے کہا جاتا ہے، لیکن کئی سال ہو گئے، زندگیاں بیت گئیں، ان میں سے کام کوئی نہیں ہوا. کون ہے؟ بڑے دیندار، بڑے متقی، نمازی، پرہیزگار، اور ساتھ میں نے کئی ساتھیوں کو یہ کہہ کے ارادہ کرتے دیکھا ہے میں کفر سے بچوں گا. کچھ چینلز جو ہیں بڑی اونچی اونچی کہلوا رہے ہوتے ہیں، میں غیبت نہیں کروں گا، میں تعصب سے کام نہیں لوں گا، یہ کہلوایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ وہ وہی حالت ہوتی ہے جو میاں مٹھو کی ہوتی ہے، جو اسے کہلوا دیا آپ گزر جائیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، اور گزرنے والے کے سر پہ بیٹھ بھی دے رہا ہوتا ہے. میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، وہ رٹے رٹائے جملے، میں یہ نہیں کروں گا، میں خرافات سے بچوں گا، میں بدعات سے بچوں گا، میں میٹھی میٹھی سنتوں سے کام لوں گا، میں لادینیت سے بچوں گا، میں باطل سے بچوں گا. تو حالانکہ وہ بچتا کبھی نہیں. غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے، بغض بھی رکھ رہا ہوتا ہے، اناد اور تعصب کی انتہا، اور وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. مگر انشاءاللہ اتنا بھی نہیں، لفظ بھی آگے سنیے، انشاءاللہ عز و جل، یعنی رنگ چوکھا بھرنے کے لیے اور مزید رگڑا لگانے کے لیے، پکا یقین دلانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل کہا جاتا ہے کہ دنیا یقین کر جائے کہ یہ بہت اجل آدمی ہے، اور جو اس نے کہہ دیا ہے وہ ہو جانا ہے. لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. تو بھائیو رب کو دھوکہ مت دیں. اللہ تعالیٰ کو یہ رویے گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اس طرح کا جھوٹ، اس طرح کا فراڈ. اور اسی طریقے سے دینی لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جن کی ٹاپ ریٹنگ گئی ہے اور انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جنہوں نے نہیں کیا، جو کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ سیاسی لوگ ہیں. ان کے وعدے، ان کے ارادے، ان کی انشاءاللہ میں نے صرف چند مثالیں دی ہیں، وگرنہ آپ کا گجراں والا سب سے زیادہ اس کی بڑی مثال ہے. میرے خیال میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اگر ریونیو ہے، ٹیکسز ہیں، تو ان شہروں میں ایک گجراں والا بھی ہے. لیکن یہ قوم کب سے دیکھ رہی ہے کہ ہماری شاہراہیں کھلی ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ ہمارا شہر صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے ترقیاتی کام بڑے زبردست ہو جائیں گے انشاءاللہ. سارے انشاءاللہ کو دیکھ کے ہمیں صرف سینٹر میں ایک پل ملا ہے اور ایک تھوڑا سا باہر بائی پاس پہ مل گیا ہے. یہ نتیجہ ہے ہماری سال ہر سال کی انشاءاللہ کا. باقی کیا ہو رہا ہے، کب ہوگا؟ انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا. اللہ تو چاہے بے شک، بندے نہ بھی چاہیں. اسی طریقے سے ایک وعدہ ہوا تھا بجلی آ جائے گی سن 2009 تلک انشاءاللہ. ابھی کل کی اخبار میں تھا 2017 تک انشاءاللہ. اب یہ انشاءاللہ کے اوپر اللہ پہ تو ہمارا یقین ہے، اللہ کی مشیت پر یقین ہے، لیکن جو زبان بول رہی ہے وہ زبان بے اعتباری ہوگی، اس کے اوپر اعتبار نہیں رہا ہے. کہ اس طریقے سے قوم کو 2010 انتخاب سے پہلے تھا 3 ماہ، پھر ایک بیان آیا 6 ماہ میں، پھر آیا 1 سال میں، پھر کہا 3 سال کا ٹائم چاہیے. اب ماشاءاللہ وہ 17 تک چلا گیا ہے. پھر کہا ٹائم ہی نہیں، دہشت گردی ختم کر دیں گے انشاءاللہ. مگر جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، دہشت گرد بول رہا ہوتا ہے ختم کر دیں گے. خود دہشت گرد بول رہا ہوتا ہے. جس نے قوم میں، دنیا میں اور لوگوں میں، دین میں، مساجد میں وہاں دہشت پھیلائی ہوتی ہے، وہ بھی بول رہا ہوتا ہے کہ میں یہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ.
اور ہم کشکول توڑ دیں گے. سنا نا یہ جملہ؟ ہم باوقار بن کے رہیں گے انشاءاللہ، کشکول توڑ دیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن پہلے ہی بجٹ کے اندر، پہلے ہی معاملے میں پہلی سودی قسطوں میں دیکھ لیا گیا، تعلیم عام ہوگی انشاءاللہ، عوام راج کرے گی انشاءاللہ، بحران ختم کر دیے جائیں گے انشاءاللہ، عدل و مساوات ہوگی انشاءاللہ، اور سب کو انصاف ملے گا انشاءاللہ. اور جب ایک سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر گر پڑے اور اس کے ساتھ کچھ چھوٹے ان کو بچاتے ہوئے بھی زخمی ہو گئے، یہ بھی زخمی ہوئے، وہ بھی زخمی ہوئے، یہ بھی انشاءاللہ کہنے والے، وہ بھی انشاءاللہ کہنے والے، یہ بھی انصاف کی بھیک مانگنے والے، وہ بھی انصاف دینے کا وعدہ کرنے والے. لیکن انشاءاللہ کا عجیب حشر دیکھا کہ لیڈر صاحب جو ہیں وہ شوکت خانم میں، اور سنبھالنے والے جن کے سر پھٹے تھے وہ جنرل ہاسپٹل میں. تو کسی نے خوبصورت جملہ لکھا، انصاف ہو گیا ہے انشاءاللہ، انصاف ہو گیا انشاءاللہ، مثال مل گئی ہے انشاءاللہ. تو بھائیو ہم اپنے رویے، اپنے وتیرے درست کر لیں تو کبھی بھی ہمارے یہ رویے نہ ہمیں دکھ دیں نہ کبھی رب کو دکھ دیں. تو رب کے نام کے اوپر کرتے ہوئے نیا پاکستان بنے گا انشاءاللہ. پاکستان کھپے کھپے انشاءاللہ. اب کیا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، گلی محلے سڑکیں اب جو ہے ہم آپ میں رہیں گے. میں نے 3 بڑے سیاستدانوں کو اپنے علاقے میں دیکھا، اس سال لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ پاجی پچھلیاں غلطیاں معاف کرو، اس دفعہ جڑا نا جی اسی تواڈے چ ہی رہنا ہے، اگے غلطی کر بیٹھے ہیں. بہت دور چلے جاتے تھے اور پھر اپنی عوام کو بھول جاتے تھے، بڑے جوتے کھائے ہیں، اب آپ میں رہیں گے انشاءاللہ. انتخاب ہوئے کو ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہو گیا، میں نے ان کو ایک بار بھی نہیں دیکھا انشاءاللہ. تو یہ سب باتیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں سے جھوٹ بولنے کے لیے، ظلم اور تعدی کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جو سب سے ٹاپ پر گئے ہیں وہ ہمارے نجومی ہیں، پروفیسر حضرات، پامسٹ، بنگالی باوے اور بڑے بڑے عامل. کیا لکھا ہوتا ہے؟ محبوب آپ کے قدموں میں انشاءاللہ، محبوب آپ کے قدموں میں انشاءاللہ. وہ آپ نے موبائلوں میں ایک بھری ہوگی، وہ جھیر نامی ایک پیر کی کہانی، ایک شخص نے، نوجوان نے، ریڈیو کے اوپر اس کا ذکر ہوا، پھر آتے آتے کارڈز میں آ گئی، موبائل کارڈز میں. اب وہ محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا انشاءاللہ. اب تعویذ لینے کے لیے اور عمل کروانے کے لیے، پیسہ جو ہے دینے کے لیے پیر بابا کے پاس گئے ہوئے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا. اور وہ جو گیا ہے وہ نوجوان کہہ رہا ہے، ویکھیا جی میرے پیسے نہ ڈوب جان، میں ایک کام کروانا ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گارنٹی دے دی ہے، یہ تو ہو کے ہی رہے گا. جب انہوں نے بتایا کہ ہاں میرا جو محبوب ہے وہ آپ کی ہی بیٹی ہے، تو اب کہو انشاءاللہ. اب تو ماشاءاللہ بھی نہیں نکلتی. تو اس طرح کی حرکتیں، یہ کام ہو کے رہے گا انشاءاللہ. ایک دن میں یہ ہو جائے انشاءاللہ تو یہ سارے جھوٹ، یہ فراڈ، یہ دھوکے بڑے بڑے، اور اس کے ساتھ ہمارے حکیم بھی شامل ہیں، ہمارے حکیم احباب بھی شامل ہیں. سارے نہیں، جن لوگوں نے حکمت کے نام کو جو ہے وہ داغ اور بٹا لگایا، اور وہ لوگ جن کو صحیح معنوں میں عطائی کہا جاتا ہے یا کہا جانا چاہیے. در و دیوار کے اوپر تو خیر پابندی لگ گئی، چھوٹے چھوٹے اشتہارات، یہ پمفلٹ جو بسوں میں بیٹھے، کاروں میں بیٹھے، رکشیوں میں بیٹھے، یہ چنگچی میں بیٹھے، چاند گاڑیوں میں بیٹھے، جھولی میں ڈال دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے عنوان پڑھا جاتا ہے تو لکھا ہوتا ہے مایوس نہ ہوں، کون سا کام ہے جو نہ ہو پائے انشاءاللہ. اور نیچے ایک لمبی لسٹ دی ہوتی ہے، جو جو انسانی وجود نے آج تک تکلیفیں اور مرض دیکھے ہیں، نیچے لکھا ہوتا ہے ہر مرض کا شافی علاج ہے
انشاءاللہ. اور جا کر کے صحیح معنوں میں دیکھیں تو انہوں نے اپنی کوئی بھی میڈیسن تیار نہیں کی ہوتی. لوگوں کی اٹھائی ہوئی گولیاں، ان کو رگڑا ہوا، ان کو پیسا ہوا، مختلف طریقہ کار، اور اس کے اندر جو ہے جو سلسلے ہیں مجھے ان کی وضاحت نہیں کرنی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کے لفظ کو، اس استثناء کو ایسا مذاق بنایا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے. اس کے بعد ہماری اپوزیشن کی انشاءاللہ بھی پچھلے سالوں میں دیکھی گئی. اگر آج میڈیا کے وہ کلپس مجھے یہاں پہ شاید ہوتا تو میں بھی دکھاتا کہ انشاءاللہ کہاں کہاں کہا گیا، اور اپوزیشن نے ساتھ دینے کے لیے، نبھانے کے لیے، آئینہ دکھانے کے لیے، لوگوں کی بہتری فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ بولا. مگر حقیقت میں وہ انشاءاللہ کا مقصد کیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتے رہو، چلتے رہو. اگر اس میں صرف ایک کراچی کی جماعت کی انشاءاللہ دیکھ لی جائے تو اس کے پیچھے سارے حالات نظر آ جاتے ہیں. وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم بھی انسان ہیں تمہارے جیسے، جیسا کرو گے ویسا کریں گے انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے؟ کب سدھریں گے؟ اپنی اصلاح کب کریں گے؟ اللہ اور اس کے دین اور اس کی آیات کے ساتھ استہزاء اور مذاق کب چھوڑا جائے گا؟ آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں نے رب کی آیات کے ساتھ، اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ مذاق کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان ظالموں کی توبہ بھی قبول نہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری اور اونٹ کے کچاوے کو پکڑ پکڑ کے لٹک لٹک کے گھسٹ گھسٹ کے کہہ رہے تھے کہ محبوب ہمارا یہ مقصد نہیں تھا. تو آپ کہہ رہے تھے کیا اللہ ہی بچے ہیں مذاق کے لیے؟ کیا اس کے رسول ہی بچے ہیں مذاق کے لیے؟ کیا قرآن اور اس کی آیات ہی بچی ہیں مذاق کے لیے؟ تو یہ اس طرح کا رویہ. اسی طرح آپ نے ہماری جو بیوروکریسی ہے نا اور افسر شاہی، اگر کوئی مستثنا ہے الا من رحم ربی تو وہ مستثنا ہے، وگرنہ اکثر کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جاتے ہیں، کام ہوا ہوتا ہے، جی کام ہو چکا ہوتا ہے، اور ہونے کے بعد ہمیں کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ باوجود بھی پاجی تسی نیکسٹ ٹائم نہیں آ جاندے جی خیریت، بس اس میں کوئی تھوڑا سا سکم تھا قانونی، وہ بھی میں نکال دوں گا، کل آپ کا کام ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. مقصد کیا ہے؟ ایک دفعہ باہر نکل. تو یہ نیکسٹ ٹائم، ٹو مارو، کل، غدن، اور عربیوں کا وہ مجھے لفظ اب بھی نہیں بھولتا، تال بکرا. جن لوگوں نے باہر کام کیا وہ جانتے ہیں، جو کام نہیں ہونا ہوتا باللہ تال بکرا، واللہ انشاءاللہ اسوی غدن، کل آنا میں کر دوں گا. اور وہ کل آتی نہیں. آدمی واپس اپنے ملک لوٹ آتا ہے، وہ کل نہیں آتی. پاسپورٹ مل جائے ممکن نہیں، کام ہو جائے ممکن نہیں. تو یہ ہماری بیوروکریسی، جب انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا تو ٹو مارو، باقی جو ہے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں انشاءاللہ افسر شاہی کی انشاءاللہ جو ہے یہ کل ہو جائے گا. اور پھر انسانی معاشروں کے اندر آ کر کے ایک انشاءاللہ والدین کی بھی دیکھی گئی ہے. اولاد کو ٹرکھانے کے لیے اللہ نے وسائل دیے ہوتے ہیں، مال دیا ہوتا ہے، دولت دی ہوتی ہے، موقع دیا ہوتا ہے، وقت بھی عطایا ہوتا ہے، اور بچوں کو کام کہہ دیتے ہیں. بچے نے کوئی کام کا بڑا ضروری ہے، لے پوتر یہ کیڑی گل ہے، انشاءاللہ تو اپنا پتر ہے، کل نو ہویا لے یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ تو کام میں نے اپنے بیٹے کا بس نا کر دینا ہے، آپ یہ کام کریں اور ہو کے آئیں، کل اپنا کام ہوا لے. نیت ہوتی ہے پتر میں تیرا پیو ہاں، تو نہیں مینوں جمیا، نہیں، نیور، یہ غلط ہے. اسی طرح اولاد کے بھی ماں باپ کے ساتھ رویے. والد صاحب نے کوئی کام کہا ہوتا ہے، اب جو ہے اس کی حالت کیا ہے؟ وہ ہمارے دادا جی ایک بات کہا کرتے تھے، دو کام زندگی میں کبھی نہ کرنا پچھتاؤ گے. دو کام کبھی نہ کرنا. پہلا کام کہ نوٹ نہیں توڑائی دا بجا. ممکن ہے نیٹ پہ بیٹھے لوگوں کو میری یہ بات سمجھ نہ آئی ہو تو انہیں اپنی زبان بھی تھوڑی سی سکھا دیں. اگر نوٹ جو ہے اسے چھٹا کروا لیا، چینج لے لی، تو یہ نوٹ آپ کا نہیں ہے. نوٹ توڑایا ہاتھوں گیا، منڈا ویایا ہاتھوں گیا. یہ لڑکے کی، اپنے بیٹے کی اور بیٹی کی، جب تلک بس چلے اس کو لٹکاؤ 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 لٹکاؤ، انشاءاللہ کے اوپر چرخاؤ.
شادی نہیں کرو کیونکہ جس دن ہوگی یہ تمہارا نہیں رہے گا. تو انشاءاللہ کے ساتھ ماشاءاللہ ہم اپنے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ 15ویں سال میں جوان ہو گیا ہے, 35 سال عمر ہو جاتی ہے, ابھی انشاءاللہ آ رہی ہوتی ہے رستہ. ایرر کیا ہے؟ انشاءاللہ. اور پھر اولاد بھی اپنے والدان کے ساتھ ایسے ہی رویے کرتی ہے. جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اب ابا جی کا ٹائم الٹ شروع ہو جاتا ہے, ہوتا ذرا کام سی, ابا جی انشاءاللہ ہو یا لو باسے میں کل دی گل. اور ماشاءاللہ اس کے 10 بچے ہو جاتے ہیں, ابا جی کا کام ابھی انشاءاللہ کی نظر ہوتا ہے. الجزاء من جنس العمل, جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. ہاں ان رویوں کو چھوڑنا چاہیے. اور اس سے بھی ایک بڑا عجیب رویہ آیا ہے, منہ میں لاچی ڈالی ہوئی ہوتی ہے, سر کے اوپر کلا ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ شادی کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے. ہماری زبان میں اسے دولہا کہتے ہیں, اسے دولہا کہتے ہیں. اور کہا جو ہے نا, یہ ایک قسم کی شرطیں ہیں کہ اگر یہ تجھے قبول ہیں تو پہلے سن لے, ان الحمد للہ سے لے کے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ تلک, اور یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ سارا یہ ایک قسم کی دولہا جی کو شرطیں بتائی جاتی ہیں کہ اگر یہ تو نے قبول ہے کہنا ہے تو سوچ سمجھ کے کہنا, بھاگنا ہے تو آج بھاگ جا, دوڑنا ہے تو آج دوڑ جا, وگرنہ ان الفاظ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی قید نہیں ہے, بچ جا. اس کے من میں ہوتا ہے مجھے قید کون کرے گا, یہ کہہ دیتا ہے جی قبول ہے انشاءاللہ, آپ نے جو شرط رکھی ہے انشاءاللہ, میں عمرہ کرواؤں گا انشاءاللہ, میں اکمار میں حج پہ لے جاؤں گا انشاءاللہ, 50 تولے انشاءاللہ, 10 مرلے نام لگواؤں گا انشاءاللہ. المسلمون علی شروطہم, یہ اپنی شرطوں پہ ہوتے ہیں, لیکن یہ اپنی جو ہے نیت پہ ہوتا ہے انشاءاللہ. میں نے نکاح نامہ ہی چھپا لینا انشاءاللہ, آپ دیکھتے رہ جائیں گے انشاءاللہ, آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تھوڑا سا ویٹ کرو انشاءاللہ سب سامنے آ جائے گا. وہی جو پہلے لمحے مٹا مٹا دبا دبا جھکا جھکا اور بڑا تھا, اب اس کو دیکھو اس کی نظریں اور ہے, فکر اور ہے, کیا ہے, اب وہ گھور کے کہتا ہے انشاءاللہ. تو یہ اس کے دیکھنا, اس کا رویہ, اس کا لب و لہجہ, اس کے گھر والوں سے بات چیت, کیے ہوئے وعدے, پختہ ارادے سب کے سب خاک میں مل گئے. کس نے ملا ہے؟ اس نے سہارا لیا تھا کہ انشاءاللہ سے بہترین اور جو ہے اوٹ کوئی نہیں ہے. اس کی اوٹ میں چھپ کے, اس کے شیلٹر میں جو من میں آئے کرتے چلے جاؤ. پھر اللہ اس کے گھر کو جس طریقے سے توڑتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے, وہ بھی حالات. پھر یہ جس طریقے سے جا کے علماء سے دعا کرواتا ہے ماشاءاللہ, اور جس طریقے سے پھر نکلتا ہے اور تعویذات کی دنیا اور ادھر کو جا کے پھنستا ہے ماشاءاللہ, یہ سارے انشاءاللہ کو دیے ہوئے جو ہے وہ چغمے ہیں اور دھوکے اور فراڈ ہیں. حضرات کس کس شعبے کا ذکر کروں؟ میں نے جب یہ شعبے دیکھے, بیوی اپنے شوہر سے کئی کاموں میں کہتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ اگر میں گننے لگوں تو ایک لمبی لسٹ ہے ایک شوہر ہونے کے ناطے. اور اگر شوہروں کی انشاءاللہ دیکھیں جو بڑے, اور یہاں مجھے ایک جملہ کہنا ہے, اور کسی نے بڑا عظیم جملہ کہا تھا کہ جب آپ خوشی میں ہوں اور بڑے خوش ماحول میں ہوں اور اس میں فرحت ہو, انبساط ہو, تو اس میں آپ کبھی کوئی پکا ارادہ نہ کریں, وعدہ نہ کر بیٹھیں. اور جب آپ دکھ یا درد یا تکلیف میں ہوں تو کسی کام کا پختہ ارادہ نہ کریں, کیونکہ تکلیف میں کیا گیا ارادہ اکثر جب وہ دکھ ٹلتا ہے تو پھر بندے کو اور دکھ دے جاتا ہے. اور خوشی میں کیا ہوا وعدہ اس وقت تو جذباتی ہوتا ہے, یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, یہ کروا دوں گا, یہ لے دوں گا, یہ لا دوں گا. لیکن جب وہ خوشی ٹلتی ہے اور دکھ کا مرحلہ آتا ہے تو پھر وہی چیز دکھ دیتی ہے کہ یہ اس کو لے کے دوں تو کیوں دوں, لے دی ہے تو کیوں لے دی ہے, دے دی ہے تو کیوں دے دی ہے. اس لیے خوشی میں کوئی وعدہ نہ کریں اور دکھ میں کوئی ارادہ نہ کرے. نارمل حالات کے اندر آ کر کے اپنے آپ کو دیکھیں, اور اگر انشاءاللہ کہنا ہے
کہ اگر میرے رب نے چاہا. مجھے پرسوں اسی عنوان کا میسج کسی بھائی نے یہاں سے کیا کہ رجینا میرج پیلس میں منگل کے دن صبح اتنے بجے آپ کا ٹاپک ہے لفظ انشاءاللہ اور ہمارے رویے، تو ٹائم نوٹ رکھیے گا. میں نے جواب میں صرف لکھ دیا انشاءاللہ. انشاءاللہ کیوں؟ کہ اپنی طرف سے تیاری بھی ہے، ارادہ بھی ہے، عزم مصمم بھی ہے. اب اللہ پورا کرے، اللہ پورا کرے. رات میں جب فیروز وٹواں کو کراس کر رہا تھا تو 140 کی سپیڈ پہ چلتے ہوئے اچانک گاڑی کو کچھ ہوا اور گاڑی بند ہو گئی. اب میں نے کہا ماشاءاللہ، لگتا ہے کہ آج پہنچا نہیں جانا. اور ویسے ہونا یہی چاہیے تھا کہ ہم انشاءاللہ کا ٹاپک رکھ کے انتظامیہ بھی غائب ہو جاتی، میں بھی غائب ہو جاتا، آپ تشریف لاتے. حق یہی بنتا تھا. موضوع خوبصورت نب جانا تھا. پوری دنیا جو اس وقت ہمیں بیٹھی سن رہی دیکھ رہی ہے وہ دیکھتی کہ انشاءاللہ کا کیا خوبصورت ہم نے استعمال کیا ہے. قوم کو قوم کی زبان میں درس دے دیا ہے اور یہ درس کافی تھا. کیا خیال ہے؟ حق یہی تھا کہ انشاءاللہ کہہ کے موضوع دے کے نہ انتظامیہ ہوتی، حال بند ہوتا، آپ تشریف لاتے اور بے حال ہو کے نکل جاتے تو سبق بڑا اچھا تھا. مجھے گھنٹہ بولنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. تو بھائیو، اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا انشاءاللہ ہوا کہ آپ کو کوئی وعدہ کر کے، پکا ارادہ کر کے، آپ کو ٹائم دے کے، آپ کو دعوت دے کے، گھر پہ بلا کر کے، آپ کو دعوت نامے بھیج کر کے، جب آپ گئے تو سامنے اتنا موٹا تالا لگا ہوا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جب دعوت کھانے جائیں کسی کے گھر اور اس نے انشاءاللہ کہہ کے ماشاءاللہ کہہ کے فون کر کے بلایا ہو تو پھر وہاں اس کے دروازے پہ لگا ہوا چپن کدو سالہ مجھ کو پیڑا لگتا ہے. پھر یہ تو کیوں کہتا ہے؟ اگر وہ برا لگتا ہے تو تیرے رویوں کے اندر بھی برائی ہے. مجھے شکوہ نہیں کرنا، مجھے رب سے اجر بھی لینا، لیکن ایک بار نہیں، پتہ نہیں کتنی بار یہ ہوا کہ جناب آپ یہ ٹائم لکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ پکا ہے، یہ ہونا ہے، کسی اور کو نہیں دینا. ہم نے جو ہے پروگرام رکھنا ہے لاسٹ ٹائم تلک، آخری نائٹ تلک، وعدے ارادے انشاءاللہ. اور پھر جو ہے راستے میں جی کہاں پہنچ گئے؟ میں شاہ کوٹ کراس کر آیا. کہاں گئے؟ شیخو پورا آ گئے. جی انشاءاللہ آؤ جی آؤ. چلتے چلتے میں گجرانوالہ بھی کراس کر گیا اور ڈسکا بھی کراس کر گیا. تھوڑا سا آگے گیا، جی مسئلہ بن گیا دادا تسی ذرا اتھو پرت نہیں جاندے دے. اب یہ تیری انشاءاللہ کہاں گئے؟ اپنے ساتھ ہے کوئی فکر نہیں، ہم لوٹ گئے. لیکن اگر کسی دن کوئی وعدہ دے کے حضرت جی آنا جے، ٹھیک ہے جی، لکھو، نام لکھو، اشتہار چھپا، سارا کچھ ہوا، آخری ٹائم پوچھتے رہے کہاں ہیں؟ میں یہاں پہ ہوں، میں یہاں پہ ہوں، انشاءاللہ بس پہنچا. آپ جاری رکھیں، لوگوں کو بٹھائیں، میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. اور جب اینڈ ٹائم آیا موبائل بند ہو گیا ماشاءاللہ. پھر کہتا ہے جی اب میں نے کیس کرنا ہے، میں نے 1 لاکھ روپیہ ہر جانے کا دعویٰ کرنا ہے انشاءاللہ. انہوں نے میرا اتنا خرچ کروا دیا. اب دعویٰ دائر کیا جانے لگا. کسی نے سمجھایا کہ 1 لاکھ کا کر رہا ہے. کہا جی، کہا اگر انہوں نے جواب دعویٰ میں لکھ دیا کہ میں جی دیتا ہوں انشاءاللہ، لیکن جتنے انہوں نے مجھے دینے تھے اتنے میں دے دوں گا انشاءاللہ، تو بھائیو انشاءاللہ کو مذاق نہ بنایا جائے. مجھے امید ہے کہ میں نے اس کے اندر بڑے بڑے تلخ رویے تھے اور بڑی سخت چیزیں تھیں جن کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے. علماء کا انشاءاللہ، مساجد کی انتظامیہ کے انشاءاللہ کا تو میں نے ابھی ذکر ہی نہیں کیا. مساجد کی جو انتظامیہ کا انشاءاللہ ہوتا ہے، اور بے شمار اور بھی لوگ ہیں ہمارے رشتہ دار، ان کی انشاءاللہ بھی میں نے نہیں چھیڑی. قرض لینے والوں کی انشاءاللہ کہ میں واپس کر دوں گا انشاءاللہ. مکان کرائے پہ لینے والا جب آپ بولیں گے جی انشاءاللہ خالی کر دیں گے، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ ایک دفعہ قبضہ دے پھر دیکھ لیں گے ماشاءاللہ. تو یہ اسی طریقے سے خیر خواہی کر کے جو کل کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، آج کہا جاتا ہے، حضرت علی کی طرف قول منسوب کر دیا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کرے اس کے شر سے بھی ڈر، کہیں اس کی انشاءاللہ تجھ کو مار نہ دے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو کچھ جس طریقے سے
ہمارے رویے تیرا نام لے کے، آیات سے استہزاء، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، جہاں جہاں بھی جس شعبے نے جو کچھ انشاءاللہ کو استعمال کر کے اپنے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے یا لوگوں کے ساتھ غلط کیا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ اگلے مراحل میں قبر میں تو اللہ تعالی ہمیں ان غلط رویوں سے بچنے۔ یہ ٹاپک دیکھنے میں بظاہر بڑا لائٹ ہے، چھوٹا سا جملہ تھا، لیکن سچی بات ہے کہ اس ٹاپک نے تیاری کرتے ہوئے مجھے اندر سے ہلا کر کے رکھ دیا کہ ہم کہاں کہاں کتنے کتنے وعدے اور کتنی کتنی باتیں کر جاتے ہیں۔ آپ آئیں، یہ اکیڈمیز کیا کر رہی ہوتی ہیں، آپ ہمیں بچہ دیں، 30 دن میں انشاءاللہ آپ کا بچہ پاس، اور 30 دن کے بعد نہ اکیڈمی ہوتی ہے، نہ ماسٹر جی ملتے ہیں، نہ کوئی وہ جگہ ملتی ہے۔ بینک کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ یہ کریں، ہماری جو ماشاءاللہ یہ چل رہی ہیں کمیٹیاں، انشاءاللہ جی پہلی کمیٹی آپ کی، وہ کسی کی بھی نہیں نکلتی، لے کر کے جس طریقے سے فرو چکر ہوتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور غائب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے ہمارے یہ رویے درست ہوں، کیونکہ رویے ہی انسان کو دل میں اتارتے ہیں اور رویے ہی دل سے اتارتے ہیں۔ کہیں انشاءاللہ ہمیں دل سے اتار نہ دے اور اللہ بھی اپنی محبتوں سے اتار نہ دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔